اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْأَعْلَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ سورہ صافات آیات 75 سے 82۔ آیت نمبر 72 اور 73 میں ہم نے یہ بات جانی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے، فانظر پس دیکھو، کیف کان کیسا تھا، عاقبۃ المنذرین انجام ڈرائے جانے والوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اکثر قومیں ہٹ دھرم رہیں سوائے الا عباد اللہ المخلصین، اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کے۔ اب آگے ان انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ ان کی قوم کی اکثریت نے ان کا انکار کیا اور اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا اور انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، وَلَقَدْ اور تحقیق، نادانا ہمیں پکارا، نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن قوم کے چند لوگوں کے علاوہ اکثریت ایمان نہ لائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے الٹا انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے۔ سورہ نوح میں ان الفاظ کے ساتھ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے کسی ایک باشندے کو بھی مت چھوڑنا۔ اور سورہ قمر میں، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں میری مدد کیجیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس قوم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان لانے والا نہیں رہا، تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس کیا ہی خوب دعا قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دے دی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، عظیم مصیبت سے، ایک زبردست قسم کی مصیبت سے ہم نے انہیں بچا لیا۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو لوگ منکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، ذُرِّيَّتَهُ، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ صورتوں میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، بس یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، آسمان سے بھی بارش برسی، زمین سے بھی پانی نکلا، ایک کشتی تیار کی گئی، ایمان لانے والوں اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کیا گیا، باقی تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام سام تھا، ان کی نسل میں سے اہل عرب اور اہل فارس تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں پھیلیں، اور بعد میں ہندوستان کے باشندوں کو بھی انہی کی نسل میں شمار کیا ہے۔ اور تیسرے بیٹے یافس تھے، ان سے ترک، منگول اور یاجوج ماجوج کی نسلیں چلیں۔
یہ تینوں بیٹے ایمان لانے والوں میں سے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اور انہی سے پھر نسل انسانی چلی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس کو باقی رکھا، فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ جن جن قوموں میں انبیاء مبعوث ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود۔ قرآن مجید میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو باقی رکھا۔ سلام علی نوح، سلام ہو نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، سارے جہاں والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مکرم بنا دیا، عزت والا بنا دیا، اور قیامت تک ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی کی دعائیں ہیں۔ تمام وہ مذاہب جن کا تعلق آسمانی کتابوں سے ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور ان کے تقدس کے قائل ہیں۔ انا، بلا شبہ ہم، کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو جو لوگ بھلائی کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح اچھا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ انہ، بلا شبہ وہ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، من عبادنا المؤمنین، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھا، المؤمنین، ایمانداروں میں سے، یقین رکھنے والوں میں سے تھا۔ ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، الآخرین، دوسرے لوگوں کو۔ تو جو بھی لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، انہیں سب کو غرق کر دیا، اگرچہ آپ کا بیٹا بھی جو ایمان نہ لایا تھا وہ بھی ان غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔